آج جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ کتاب مطبوع کی بحث کا ہی اگلا حصہ ہے، اور یہ پڑھیں گے ہم توکید کے بارے میں۔ توکید کے بارے میں ابتدائی چیزیں ہم پڑھ چکے تھے پچھلے کلاس میں، کہ تاکید کیوں استعمال کیا جاتا ہے، بتائیں تاکید کیوں لائی جاتی ہے، کام کیا ہوتا ہے اس کا؟ ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے۔ نہیں نہیں، تاکید کیوں لائی جاتی ہے؟ شک دور کرنے کے لیے مطلب کلام میں زور پیدا کرنے سننے کے لیے۔ والے کے ذہن میں اپنی بات کو پختہ طور پہ بٹھانے کے لیے، ہے نا؟ کہ اگر سننے والے کو تھوڑا بہت بھی وہم ہو تو وہ دور ہو جائے اور بات پختگی کے ساتھ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ ہم، ٹھیک ہے، تاکید کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ دو۔ دو اقسام ہوتی ہیں، کیا کیا؟ ایک تو حقیقی ہوتی ہے، نہیں، نہیں نہیں، لفظ لفظ ملحوظ اور لفظ تحفظ منوی۔ توکید لفظی ہوتی ہے اور توکید معنوی ہوتی ہے نا؟ دو ہی جی طرح کی تاکید ہوتی ہے، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کی صورتیں کیا ہوتی ہیں، کوئی مثال بتائیں تاکید لفظی کی؟ جاء زید زید۔ جاء زیدن زیدن، ہے نا؟ وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، کیسے تاکید پیدا کی جاتی ہے؟ لفظ کے تکرار سے۔ لفظ کے تکرار سے۔ وہ لفظ ہو سکتا ہے، وہ جملہ ہو سکتا ہے نا؟ فعل بھی کچھ ہو بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے نا؟ اس کو مکرر لا کر دو بار اس کو ذکر کر کے تاکید لائی جاتی ہے۔ تاکید معنوی میں کیا ہوتا ہے؟ جی، اس کے لیے خاص جیسے الفاظ ہوتے کچھ ہیں۔ کچھ ورڈز لا کر کے، جیسے نفس ہے، عین ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ مخصوص سن- الفاظ ہیں ان کو تاکید معنوی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سیم لفظ ریپیٹ نہیں ہوتا ہے نا؟ بلکہ کچھ مخصوص الفاظ ہیں جن کا استعمال کر کے تاکید پیدا کی جاتی ہے، تو اسی لیے ان کو ان کے معنی میں تاکید ہے، اسی لیے اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ اور تاکید لفظی میں کیا ہوتا ہے، لفظ کو مکرر لایا جاتا ہے، لفظ کو دہرایا جاتا ہے، اور الفاظ کو مقرر لا کر تاکید پیدا کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم نے پڑھی تھیں پچھلی کلاس میں۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں کہ تاکید اور کس کس طرح کی ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی۔ یہاں پہ ہے توکید الضمیر المتصل والمستتر، ٹھیک ہے؟ یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے ضمائر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیریں کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، ضمیر کی اقسام کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، ضمیر کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ پانچ طرح ضمیریں کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ پانچ طریقے سے۔ پانچ طرح کی، کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں؟ دو طرح کی، دو طرح متصل کی کون سی منفصل۔ ضمیر ہوتی ہیں؟ ضمیر بارش اور ضمیر مستتر۔ ٹھیک ہے، ضمیر بارش کی اور پھر؟ ہاں، بارش کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ بہت اچھا۔ بارش کی دو اقسام ہوتی ہیں، متصل منفصل، ہے نا؟ بارش کا مطلب ہوتا ہے وہ ضمیر جو ظاہر ہو، جو نظر آ رہی ہو، اور مستتر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ضمیر سمجھ جو ظاہر نہیں۔ الفاظ میں دکھ نہ رہی ہو بلکہ چھپی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تاکید لفظی کے لیے ضمائر کا بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ وہی لکھا ہے الضمائر المتصلة والمستترة تؤکد توکیدا لفظیا بضمائر الرفع المنفصلة۔ کیا مطلب ہے اس کا، کہ متصل اور مستتر ضمیروں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکید لانے کے لیے، تاکید لفظی کے لیے۔ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، منفصل ضمائر کے ذریعے، یعنی جو تاکید لائی جاتی ہے وہ منفصل ضمیروں کا استعمال کر کے۔ پہلے متصل ضمیر کو یا مستتر ضمیر کو ذکر کر دیا، اس کے بعد پھر منفصل ضمیر کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو ذکر ہوتا ہے منفصل ضمیر کا وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال، جیسے میں نے کہا قمت انا، ٹھیک ہے، بالصلاة، کیا معنی ہوا اس کا؟ میں نماز کے لیے کھڑی ہوں۔
میں نے نماز کو مکمل قائم کیا ہے کیا. نا. اچھا. ہاں ٹھیک ہے، قائم کیا. تو قمت انا بالصلاۃ، میں نے نماز کو پڑھا، میں نے نماز کو انجام دیا، یا ادیت انا بالصلاۃ یہ آپ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بات مجھے کہنی تھی وہ قمتو کے ذریعے ادا ہو گئی تھی. اب انا کیوں میں نے لایا؟ ٹھیک ہے، تو قمتو میں جو ضمیر ہے وہ کون سی ہے بتائیں، کون سی ضمیر ہے اس میں؟ انا زمین. متصل. کون سی ضمیر ہے؟ متصل ہے نا. جی سر متصل متصل. ہے. اب متصل ضمیر کے بعد ہم نے منفصل ضمیر کو ذکر کیا، اور یہ کیوں کیا ہم نے؟ اس کی تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، تاکید لفظ. تاکید لفظی کے طور پہ یہاں پہ ہم متصل ضمیر کے بعد منفصل ضمیر لے کر آئے، تو اس طرح سے بھی تاکید پیدا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور لفظ لکھا ہے، لا تؤکد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين الا بعد توکیدها بضمائر الرفع المنفصلة. یہ کہہ کیا رہے ہیں کہ اگر نفس یا عین کا استعمال کرنا ہو اور ان کے ذریعہ ضمیر کی تاکید لانی ہو، کون سے ضمیر کی؟ ضمیر متصل اور ضمیر مستتر کی. ٹھیک ہے، یعنی اگر ضمیر کی تاکید معنوی لانی ہو تو کیا آپ نفس اور عین کا استعمال کر کے لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جواب ہے نہیں لا سکتے، لا نہیں لا سکتے. یعنی ضمیر کی جب ہم لائیں گے، کبھی بھی ضمیر کی تاکید لائیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ تاکید لفظی ہوگی، تاکید معنوی نہیں ہوگی. لیکن ایک صورت ہے کہ آپ تاکید لفظی بھی لائیں، تاکید معنوی بھی لائیں. یہ ایک صورت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں اگر لکھوں، اسی مثال کو میں آگے بڑھاتا ہوں، قمت انا نفسی بالصلاة. ٹھیک ہے، قمت نفسی بالصلاة. یہ دو جملے آپ کے سامنے موجود ہیں، ہے نا. قمت انا بالصلاة، یہ تین طرح کے جملے آپ کے سامنے موجود ہیں، ہے نا. اب ان میں سے کون کون سا جملہ درست ہے، کون سا غلط ہے، بتائیں جی. قمت انا بالصلاة یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ تو صحیح درست ہے. صحیح. یہ درست ہے نا. یہ درست ہے کہ آپ ضمیر متصل کی تاکید کے طور پہ ضمیر منفصل کو لاتے ہیں، اور یہ تاکید کیسی ہوتی ہے؟ تاکید لفظی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تاکید تاکید لفظ. لفظی. ٹھیک ہے. دوسری مثال ہے قمت نفسی بالصلاة. اب یہاں پہ لفظی تاکید ہے یا معنوی تاکید ہے؟ اس میں معنوی. معنوی تاکید ہے، لہذا یہ جملہ غلط ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ غلط ہے. ضمیر کی تاکید آپ ڈائریکٹ نفس یا عین کا لفظ استعمال کر کے نہیں لا سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ اگر آپ کو نفس یا عین کی تاکید لانی ہی ہے، تاکید معنوی لانی ہی ہے، تو بھی آپ کو پہلے ضمیر منفصل ذکر کرنا پڑے گا. یعنی ضمیر متصل اور نفس اور عین کے درمیان میں ضمیر منفصل آئے گی. سمجھ میں آئی بات؟ بتائیں. ہاں، تو یہ والا جملہ صحیح ہے، پہلا والا قمت انا نفسی بالصلاة. ٹھیک ہے، لاسٹ والا بھی جملہ صحیح ہے، قمت انا بالصلاة. یہ بیچ والا جملہ درست نہیں ہے، قمت نفسی بالصلاة یہ درست نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، جی. بتائیں. ہم، سر ایک بار اور. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ضمیر متصل یا مستتر کی اگر تاکید لانی ہو تو وہ تاکید لفظی لائی جاتی ہے. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ضمیر متصل یا مستتر کی تاکید کیسے لائی جاتی ہے؟ بتائیں. تاکید لفظی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا یہ قاعدہ؟ بتائیں. اب یہ تاکید لفظی کیسے لائی جاتی ہے؟ یہ تاکید لفظی ضمیر
منفصل کے ذریعہ لائی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ بتائیں. ضمیر متصل یا مستتر کی تاکید کیسی ہوتی ہے؟ تاکید لفظی ہوتی ہے. اور یہ تاکید لفظی کیسے لائی جاتی ہے؟ ضمیر منفصل کے ذریعہ لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بتائیں. جی، سمجھ میں آئی بات؟ جی. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا سلمت علیہ، کیا معنی ہوا اس کا؟ سلمت علیہ، بتائیں. سلمت علیہ کا معنی کیا ہوا؟ اس کو سلام کیا. میں نے سلام میں نے اس کو سلام کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک ضمیر ہے علیہ میں ہی کی ضمیر، یہ کون سی ضمیر ہے؟ متصل ضمیر متصل ہے نا؟ متصل مجرور ہے. اب اس ہی ضمیر کی ہمیں تاکید لانی ہے، تو کیسے تاکید لائیں گے؟ جی، منفصل کے ذریعے ضمیر منفصل کے ذریعے. تو ہی ضمیر کا ضمیر منفصل کیا آئے گا؟ اس کے ہوا. سیم ہوا. صیغے کا ہوا ہوا آئے گا. تو ہم کیا کہیں گے؟ سلمت علیہ ہوا. ہوا ہوا. ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں اس تو کی تاکید لانی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا لائیں گے؟ انا تو انا انا. انا لائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سلمت انا علیہ، ہے نا؟ اور ہی کی تاکید لانی ہے تو سلمت علیہ ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ضمیر متصل یا مستتر کی تاکید ہم کیسے لاتے ہیں؟ اس کے بعد ضمیر منفصل لا کر. کیسا ضمیر منفصل؟ جو اسی صیغے کا ہو. ایسا نہیں کہ میں علیہ کے بعد لکھ دوں انت، تو یہ صحیح ہوگا؟ بتائیں. نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سیم صیغہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بتائیں. اب جو دوسرا جی قاعدہ ہے اس میں، جو دوسرا قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی کہے کہ یہ تو آپ نے تاکید لفظی کا بتا دیا کہ ایسے لانا ہے ضمیر منفصل کے ذریعہ، لیکن مجھے ضمیر متصل اور مستتر کی تاکید معنوی تاکید لانی ہے. اور معنوی تاکید کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نفس. نفس آئین، ہے نا؟ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے معنوی تاکید کے لیے، تاکید معنوی کے لیے. اب ہمیں اس لفظ کا استعمال کر کے تاکید لانی ہے، تو ہم کیسے لائیں گے؟ ٹھیک ہے، ضمیر متصل اور مستتر کی تاکید نفس اور عین کا استعمال کر کے کیسے لائیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو پتہ نہیں تھا قاعدہ، تو اس نے کیا لکھ دیا؟ اس نے لکھ دیا سلمت نفسی علیہ. ٹھیک ہے، کہ میں نے بذات خود اس کو سلام کیا. سلمت نفسی علیہ کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے خود اس کو سلام کیا، مطلب کسی اور نے نہیں کیا، میں نے خود نے اس کو سلام کیا. ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ نفسی کے ذریعہ تاکید لے آئے، ہے نا؟ کیونکہ اس کو قاعدہ نہیں پتا تھا. اب قاعدے کے اعتبار سے یہ سینٹینس غلط ہے. کیا ہے یہ؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے یہ؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی ضمیر متصل یا مستتر کی تاکید نفس یا عین کے ساتھ ہمیں لانی ہو تو اس سے پہلے ہمیں ضمیر منفصل کو ذکر کرنا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. جی. تو اب اس جملے کو درست کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سلمت نفسی علیہ کو درست کرنے کے لیے سلمت سلمت انا. انا نفسی اللہ سلمت انا نفسی علیہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جملہ درست ہو جائے گا. کیوں درست ہو جائے گا؟ کیونکہ میں نے پہلے ضمیر متصل کو ذکر کیا، پھر ضمیر منفصل لایا، اور پھر اس کے بعد نفسی کا صیغہ استعمال کیا. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ درست ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی. جی. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ڈاؤٹ کلیئر ہوا؟ جی. چلیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے ضمیروں کی تاکید لانے کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے بتا دیا کہ ضمیر متصل اور مستتر کی تاکید ایسی لائی جاتی ہے. اب کوئی کہے کہ ضمیر منفصل کی تاکید ہمیں لانی ہے، یہ بھی تو ایک سوال ہے.
کہ ہمیں حالانکہ اس میں کتاب میں نہیں لکھا ہوا یہ قاعدہ، لیکن میں ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ضمیر منفصل کی تاکید ہمیں لانی ہے تو کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ لائیں گے۔ ڈائریکٹ لا سکتے ہیں، ہے نا؟ ڈائریکٹ جی، ہم نفس کا، جیسے ہم نے کہا کہ ہوا ہوا زیدن، کیا معنی ہوا اس کا؟ اسی نے وہی کہا۔ وہ زید ہے وہ زائد ہے نا؟ وہ ہے۔ وہ زید ہے، کوئی اور نہیں ہے، زید ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم، یہ تاکید لفظی ہو گئی کہ ہم نے اس کو ریپیٹ کر دیا۔ اچھا، اسی کی تاکید معنوی لانی ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ ہوا نفسو۔ زیدن نفسو۔ نفسه، ٹھیک ہے؟ کہ وہ زید ہی ہے، وہ بذات خود زید ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی 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 جی۔ چلیں، تو یہ تھی تاکید کی تھوڑی سی مختصر بحث تھی جو ہم نے یہاں پہ پڑھی اور آپ نے سمجھی، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، اچھا، تاکید معنوی کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاکید معنوی کا استعمال کیسے ہوتا ہے نا؟ یہاں پہ قاعدے میں اس طرح سے نہیں لکھا ہوا ہے، تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، تاکید معنوی کے لیے استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ نفس اور عین، یہ کس کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ بتائیں، تاکہ تاکید کس واحد، کس معنوی کے لیے کس کس صیغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ واحد اور جمع۔ واحد کے لیے سے۔ واحد، تثنیہ، جمع، تینوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تینوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ تو نفس اور عین، ان کی تثنیہ کیا آتی ہے؟ بتائیں۔ دیکھیں، جب ان کو ہم تاکید کے لیے لاتے ہیں تو تثنیہ کے لیے یہ انفس ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ انفس۔ اسی طرح عین بھی تثنیہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اعین۔ اعین ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی تو اگر مجھے تثنیہ کی تاکید لانی ہو، ہے نا؟ جیسے میں نے کہا کہ جاء زید نفسہ، ہے نا؟ تو زید چونکہ یہاں پہ مرفوع ہے تو نفسہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ مؤکد کیا ہے؟ زید ہے، زید مؤکد ہے، اور نفسہ کیا ہے؟ اس کی تاکید ہے، تو دونوں کا اعراب سیم ہوگا، ہے نا؟ اب مجھے جی کہنا ہو جاء رجلانی، تو اب یہ تو تثنیہ ہو گیا رجلان، ہے نا؟ اب ان کی ہمیں تاکید لانی ہے، تو یا دو زید ہیں، میں نے کہا جاء زیدانی، دو زید آئے، اب مجھے ان کی کیا لانی ہے؟ تاکید معنوی، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ نفسانی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ انفس ہم کیا انفسہم۔ کہیں گے؟ انفسہما، ٹھیک ہے نا؟ انفسہما۔ اب اس میں ایک چیز اور آپ غور کریں گے تو آپ کو دکھے گا کہ جب بھی نفس یا عین کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکید کے لیے تو ایک ضمیر ہوتی ہے، ایک ضمیر ہوتی ہے نا؟ جو لوٹتی ہے جی کس کی طرف؟ مؤکد کی طرف، مؤکد۔ مؤکد کی طرف، لہذا وہ ضمیر مؤکد کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اگر مؤکد واحد ہے تو وہ ضمیر واحد ہوگی، اگر مؤکد تثنیہ ہے تو وہ ضمیر تثنیہ ہوگی، مؤکد جمع ہے تو ضمیر بھی جمع ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر مؤکد مذکر ہے تو ضمیر مذکر ہوگی، اور مؤکد اگر مؤنث ہے تو مون۔ ضمیر بھی کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی۔ تو یہ نفس میں بھی ہوتا ہے، عین میں بھی ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح جمع کے لیے اگر ہم لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جاء مسلم، جاء المسلمون نفسه انفسهم، ٹھیک ہے؟ جاءت المسلمات، کیا ہو جائے گا؟ انفسہم۔ أنفسهم انفسهن، یا اعین، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے نفس اور عین استعمال ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں آگے، تثنیہ کے لیے کون سی ضمیریں تھی کون سی تاکید تھی جو تثنیہ کے لیے خاص تھی؟ کون سے الفاظ تھے؟ کلا اور کلتا۔ کلا، کلتا، ٹھیک ہے؟ کلا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
مذکر کے لیے، مذکر تسنیہ، کلتا مؤنث کے مؤنث لیے، تسنیہ۔ اور یہ دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں کس کے لیے؟ اونلی تسنیہ کے لیے، یہ واحد کے لیے نہیں آتے، جمع کے لیے نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد ان دونوں کی اضافت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اضافت ضمیر ضمیر کی کی طرف ہوتی ہے، ضمیر کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے اگر کہا نجح الاخوان کلاہما، ہے نا، کہ وہ دونوں کے دونوں بھائی کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ دونوں کے دونوں بھائی کامیاب ہو گئے، تو یہ کیا ہے؟ تاکید ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نجح الاخوان کلاہما، ہے نا۔ چلیں، طرف۔ اچھا، اس کی تسنیہ جب ہم لاتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ سوری، تسنیہ کہہ رہا ہوں، جب اس کو حالت نصبی یا حالت جر میں لاتے ہیں تو کلا سے کیا ہو جاتا ہے؟ کلئی۔ کلئی ہو جاتا ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا ذبحنا الکبشین ایما۔ کلیہما، ٹھیک ہے، کہ ہم نے دونوں کے دونوں بکری اب ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی۔ ٹھیک ہے، ذبح الکبشین کلیہما، یہ ہم نے کہہ دیا، ہے نا۔ اگر اسی یہ مؤنث ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ تیہما۔ کلتیہما، ہے نا، اور کلاہما کی جگہ ہم کیا کہیں گے؟ کلتاہما، ٹھیک ہے، چلیں اچھا یہ بتائیں، کلا اور کلتا کا یہ اعراب جو ہم نے پڑھا، یہ کون سا اعراب ہے؟ کس کا اعراب کہا جاتا ہے اس کو؟ کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب میں یا کے ساتھ، یہ کس کا تسنیہ، اعراب ہے؟ تسنیہ کا اعراب تسنیہ۔ سر۔ تثنیہ کا اعراب ہے نا۔ یہی کلا اور کلتا یہ دونوں ایسے ہیں کہ ایک حالت میں ان کے اوپر یہ اعراب نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اعراب تقدیری ہو جاتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ان کا اعراب تقدیری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کلا اور کلتا کی دو حالتیں ہیں، یا تو یہ کسی ضمیر کی طرف مضاف ہیں، یا پھر یہ کسی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ضمیر کی طرف جیسے کلاہما کلتاہما آپ نے دیکھ لیا، اس میں ظاہر کی طرف بھی یہ مضاف ہوتے ہیں، جیسے کلا الرجلین، کلا الرجلین، ہے نا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کلا یہ مضاف ہے، اس کا مضاف ہے الرجلین ہے، ٹھیک ہے، کلا الرجلین ناجحانی، دونوں کے دونوں مرد کیا ہیں؟ کامیاب کامیاب۔ ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ قلعہ کس کی طرف مضاف ہے؟ اس میں ظاہر کی طرف۔ جب قلعہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے تو یہ اعراب اس کا تقدیری ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اعراب تقدیری۔ یہ کوشچن میں آتا ہے، اس لیے میں اس کو آپ کو الگ سے انڈیکیٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ قلعہ اور قلتا کا اعراب ایک جیسا نہیں ہے، ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس کا الگ اعراب ہے، اور اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس کا الگ اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بتائیں، جیسے مثال کے طور پہ ایگزام میں ایک بار پوچھا گیا تھا کہ رأیتو کلا الرجلین، ٹھیک ہے، ایک مثال میں لکھا ہوا تھا رأیتو کلا الرجلین، دوسرے میں لکھا ہوا تھا رأیتو کلی الرجلین، کون سا جملہ درست ہے؟ ٹھیک ہے، تو جن کو یہ قاعدہ
نہیں پتا تھا تو انہوں نے کہا کہ قلعہ تو تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو حالت نسبی میں جب ہے تو یا کے ساتھ آئے گا، لہذا دوسرا والا جملہ صحیح ہے۔ حالانکہ یہ دوسرا والا جملہ کیا ہے قاعدے کے اعتبار سے، بتائیں؟ غلط۔ غلط ہے، پہلا والا جملہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، حالت نسبی میں ہوتے ہوئے بھی یہ الف کے ساتھ ہی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کلا یا کلتا جب کسی اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کا اعراب تقدیری ہو جاتا ہے، اور جس کا اعراب تقدیری ہو جاتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے نا، جیسے رأیت موسیٰ ہے نا، مررت بموسیٰ، جاء موسیٰ، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ہو جاتا ہے، یہ یا سے نہیں بدلے گا۔ لیکن جب یہ کسی ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو حالت نسبی و جری میں الف یا سے بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یاد رہے گا؟ جی چلے، یہ بہت ضروری تھا، اس کو یاد رکھیے گا، کوشچن آتا ہے اس طرح سے۔ چلے، تو یہ بات تھی کس کی؟ قلعہ اور کلتا کے ذریعہ تاکید لانے کی۔ اب اس کے بعد دو اور الفاظ تھے، کل اور جمیع، ان کے ذریعہ بھی تاکید لائی جاتی ہے، لیکن یہ تاکید صرف کس کی ہوتی ہے؟ جمع کی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی وہی ایک رول لاگو ہوتا ہے کہ یہ سب کسی نہ کسی ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے، ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے جو ضمیر لوٹے گی موقت کی طرف، ہے نا؟ جیسے میں نے کہا رأیت الطالبین، اب ہم کیا کہیں گے؟ رأیت الطالبین، کیا کہیں گے اس؟ جمیعهم، کلہم، ہے نا؟ رأیت الطالبین کلہم یا جمیعہم۔ ٹھیک ہے، اب یہیں پہ میں الطالبات کر دوں رأیت الطالباتی، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ ضمیر بدل جائے گی، ہے نا؟ کلہم كلهم. یا جمیعہن، ٹھیک ہے، وہ ضمیر بدل جائے گی۔ تو ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ جب بھی استعمال ہوتے ہیں تاکید کے لیے تو وہ سب کسی نہ کسی ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جو ضمیر کس کے مطابق ہوتی ہے؟ بتائیں؟ موقت کے مطابق ہوتی ہے اور موقت کی طرف لوٹتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تاکید معنوی کے جو الفاظ تھے وہ ہم نے پڑھ لیے، اس کو سمجھ لیا، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ بتائیں؟ ٹھیک ہے، اچھا میں تھوڑا سا پڑھانے میں میں بہت ٹھہر ٹھہر کے بولتا ہوں، تھوڑا دھیرے دھیرے، اس سے آپ لوگوں کو وہ بورنگ تو نہیں فیل ہوتی ہے؟ نہیں سر صحیح ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلے، جی سر۔ کیونکہ بہت بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا دھیرے دھیرے کیوں بولتے ہیں، تھوڑا تیز بولیے۔ چلیں، ہم اس لیے دھیرے دھیرے بولتے ہیں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، ورنہ ہم اس کو اسپیڈ میں پڑھا کے نکل جائیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے کچھ لوگوں کے ذہن میں نہ آئے تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہم تیز نہیں بول سکتے ہیں۔ خیر، معانی حروف العطف، اب یہاں پہ کیا حروف العطف کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ تابع مطبوع کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں، تو تابع مطبوع کے اندر پہلی بحث تھی کس کی؟ منعوت اور نعت کی۔ دوسری بحث ہم نے پڑھی موقد اور تاکید کی۔ یہ تیسری بحث ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں عطف کی بحث ہے نا؟ عطف کی، اس میں ایک معطوف ہوتا ہے اور ایک معطوف علیہ ہوتا ہے۔ معطوف کو ہی عطف بھی کہتے ہیں، معطوف کو عطف بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو معطوف ہے وہی عطف ہے، گنگا دھر ہی شکتیمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو عطف ہے وہی معطوف ہے، جو معطوف ہے وہی عطف ہے۔ ایکسٹرا کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ۔ معطوف علیہ کسے کہتے ہیں؟ معطوف علیہ جس پر عطف کیا جائے، جس پر عطف کیا جائے۔ ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے حرف عطف۔ ان دونوں کے بیچ میں کیا آتا ہے بتائیں؟ حرف عطف آتا ہے، ٹھیک ہے، حرف عطف۔ اب جو حروف عطف ہیں یہ کئی سارے ہیں، ہے نا؟ کئی سارے حروف عطف ہیں جو استعمال، زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ واو ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے حروف عطف ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے وہی معطوف کا اعراب ہوتا ہے۔ معطوف علیہ کا جو اعراب ہوگا
وہی معطوف کا ہوگا، یعنی واو سے پہلے والے اسم کا جو اعراب ہے وہی اعراب واو کے بعد والے اسم پر بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ بتائیں۔ چلیں، اب حروف عاطفہ کتنے ہیں؟ تو حروف عاطفہ 9 ہیں۔ کتنے حروف عاطفہ بتائیں؟ 9 9 ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف عاطفہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں، ہے نا؟ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے العطف۔ عطف کسے کہتے ہیں؟ تابعن۔ عطف ایک تابع ہے۔ کیا کام ہے اس کا؟ یتوسط بینہ و بین متبوعہ۔ اس کا کام کیا ہے؟ تابع کے درمیان اور اس کے متبوع کے درمیان میں پل کا کام کرتا ہے۔ کس کا کام کرتا ہے؟ پل کا، یعنی دونوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ احد هذه الحروف، ان میں سے کوئی حرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو پل کا کام ہے، اس پل کا کام کرنے کے لیے ان میں سے کوئی ایک حرف استعمال ہوتا ہے۔ وہ حروف کیا ہیں؟ واو، فا، ثم، او، ام، لا، بل، لیکن، حتی۔ یہ 9 حروف ہیں جو عطف کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ واو استعمال ہوتا ہے، فا استعمال ہوتا ہے، ثم، او، ام، لا، بل، لیکن، حتی۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ واو، فا، ثم، او، ام، لا، بل، لیکن، حتی۔ ٹھیک ہے، تو واو تو سب کو پتا ہے نا؟ فا، ثم، او، ام، ان کا ایک گروپ بنا لیجئے، فا، ثم، او، ام۔ اس کے بعد لا، بل، لیکن، حتی۔ لا، بل، لیکن، حتی۔ تو یہ 2 گروپ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ 9 حروف عاطفہ ہیں۔ اب یہ 9 حروف جب استعمال ہوتے ہیں تو سب کا اپنا اپنا معنی ہے، اپنا اپنا مطلب ہے، ان کے استعمال ہونے کی اپنی اپنی وجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حرف کسی کی جگہ پر استعمال ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیں۔ ہر ایک حرف کے استعمال ہونے کی کوئی وجہ ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلیں، تو دیکھیں، سب سے ایزی ہے واو۔ واو کا کام کیا ہے؟ صرف جمع کر دینا۔ جیسے میں نے کہا جاء زید وعمر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو بیچ میں واو ہے یہ کیا ہے؟ بتائیں۔ حرکات حرفیت حرف عطف ہے۔ معطوف علیہ کون ہے اس میں؟ زید امر زید ہے۔ زید معطوف علیہ ہے، جس پر عطف کیا جائے۔ تو زید پر عطف کیا گیا ہے نا، تو وہ معطوف علیہ ہے۔ معطوف کون ہے؟ امر عمر ہے۔ جس کو عطف کیا گیا، تو جس کا عطف کیا گیا وہ کون ہے؟ عمر ہے۔ تو عمر معطوف ہے نا؟ واو کا کام کیا ہے؟ معطوف علیہ اور معطوف کو صرف جمع کر دینا، ایک ساتھ جمع کر دینا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اگر ہم اسی سینٹینس کو الٹا کر کے لکھ دیں، ہم لکھ دیں جاء عمر و زید، تو اس سے اس سینٹینس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ جملہ بالکل درست رہے گا۔ چاہے جاء زید و عمر پڑھیں، چاہے جاء عمر و زید پڑھیں، کیونکہ واو کا کام کیا ہے؟ دونوں کو صرف جمع کر دینا، ترتیب دینا کہ پہلے زید آئے گا بعد میں امر آئے گا، یا پہلے امر آئے گا بعد میں زید آئے گا۔ یہ ترتیب دینا واو کا کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بتائیں۔ جی تو واو کا صرف کام کیا ہے؟ مطلق الجمع، صرف جمع کر دینا، ٹھیک ہے، ترتیب دینا نہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے حرف پر جو ہے فا۔ فا ترتیب کے لیے آتا ہے۔ ترتیب بھی کیسی؟ تعقیب کے ساتھ۔ تعقیب کسے کہتے ہیں؟ تعقیب کہتے ہیں فوراً، ٹھیک ہے نا؟ لہذا اگر میں اسی جملے میں کہوں جاء زید فعمر، ٹھیک ہے، تو اس میں حرف عطف کون ہے؟ فا فا ہے۔ معطوف علیہ کون ہے؟ زید زید۔ زید معطوف کون ہے؟ امر امر امر، ٹھیک ہے نا؟ اب چونکہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان میں فا حرف عطف کے طور پہ آیا ہے، اب اس کا کام کیا ہے؟ ترتیب دینا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اسی سینٹینس کو ہم لکھ دیں جاء عمر
फज़ैदुन, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो बात अदा होगी? जी नहीं, सर। नहीं अदा होगी। नहीं होता। नहीं। नहीं अदा होगी। क्यों नहीं अदा होगी? क्योंकि फा तरतीब के लिए आता है। मुझे क्या कहना है कि पहले जैद आया बाद में अम्र आया, ठीक है ना? पहले जी। जैद आया बाद में अम्र आया, ये मुझे कहना है। लिहाजा अगर मैं कह दूं जा अमरुन फजैदुन, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले अम्र आया शायद है बाद में। बाद में जैद आया है, ठीक है ना? तो फा तरतीब के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तरतीब भी कैसी? ताकीब वाली। ताकीब का मतलब क्या होता है? कि जैद और अच्छा। अमर के बीच में कोई गैप नहीं है। समझ में आई बात? जैद अमर जस्ट के पीछे। बीच में, वो यानी फौरन, जैद के आने के फौरन बाद कौन आया है? अमर आया है। बीच में कोई दूसरा इंसान नहीं आया है। फा के आने का मतलब क्या हुआ? कि जैद के बाद कौन आया है? बताएं। फा के अमर। आने का मतलब क्या हुआ? जैद के बाद अमर आया तो और बीच पूरा में है। कोई और नहीं नहीं। आया है। अगर कोई और बीच में आया है फिर भी हम फा यूज कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, ठीक है? फिर हम अपनी बात को अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर अगर बीच में कोई और आ गया है तो वहां पर क्या इस्तेमाल होगा? वहां पे सुम्मा इस्तेमाल होगा। सुम्मा भी तरतीब के लिए आता है, लेकिन तरतीब कैसी? तराखी वाली, यानी इसमें गैप होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली से कलकत्ता आया, फिर वहां से हैदराबाद गया, ठीक है? और अगर मेरी ये तरतीब दुरुस्त है, यानी दिल्ली और कलकत्ता के बीच में मैं कहीं नहीं रुका हूं, तो मैं क्या कहूंगा? साफरतु दिल्ली फ कोलकाता, ठीक है? फ हैदराबाद। इसका मतलब क्या हुआ? कि मैंने दिल्ली का सफर किया, फिर कोलकाता किया, फिर हैदराबाद। यानी दिल्ली और कोलकाता के बीच में मैं कहीं और नहीं गया। फिर कोलकाता और हैदराबाद के बीच में मैं किसी और शहर का मैंने सफर नहीं किया। लेकिन अगर मैंने कहा साफर तू दिल्ली सुम्मा कोलकाता सुम्मा हैदराबाद, अब इसका मफहूम बदल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? कि मैंने दिल्ली का सफर किया, फिर कोलकाता गया, फिर फिर हैदराबाद। हैदराबाद। लेकिन दिल्ली और कोलकाता के बीच में हो सकता है मैं पटना भी गया हूँ, हो सकता है मैं मुंबई भी गया हूँ, ठीक है? कोलकाता हैदराबाद के बीच में हो सकता है मैं बेंगलोर भी गया हूँ। ये मुमकिन है। समझ में आई बात? अगर मैंने सुम्मा का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह है कि बीच में मैं कहीं और भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने फ का इस्तेमाल किया है तो बीच में मैं कहीं और नहीं जा सकता हूँ। फर्क समझ में आ गया दोनों का? जी। ठीक है। तो हाँ, तो इसीलिए फा में क्या होता है? तरतीब मा ताकीब। और सुम्मा में क्या होता है? तरतीब मा तराखी। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में तरतीब है, लेकिन एक में ताकीब है एक में तराखी है। ठीक है, क्लियर हो गया? बताएं। जी। ठीक है। अब आ जाते हैं औ के ऊपर। औ भी एक हरफ अत्फ है। औ के लिए किसके लिए इस्तेमाल होता है? शक के लिए या तखयीर के? म्यूट कर लीजिए। शक के लिए इस्तेमाल होता है या तखयीर के लिए? शक का मतलब क्या हुआ? कि मुझे दो चीजों में डाउट है, ठीक है ना? मुझे दो चीजों के दरमियान डाउट है, तो वहां पर मैं क्या करता हूं? औ का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा रअयतु ज़ैदन औ अमरन। ठीक है, जैद अमर दोनों जुड़वा भाई थे, है ना? मैंने देखा मार्केट में गुजरते हुए। अब मुझे शक है कि मैंने जैद को देखा या अमर को देखा, है ना? वो जैद ही था या अमर था? तो मैं उसको बयान करने के लिए क्या कहूंगा? रअयतु ज़ैदन औ अमरन। इसका मतलब क्या है? कि वो जैद था या अमर था, इसमें मुझे डाउट है। इन दोनों में से कोई एक था। समझ में आई बात? बताएं।
تو یہ شک ہے. جی یہ کیا ہے؟ یہ شک کا معنی دے رہا ہے نا؟ بتائیں. جی جی سر. جی. دوسری چیز کیا ہے؟ تخییر کا معنی دینے کے لیے بھی او آتا ہے. تخییر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو چوز چیزوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے. دو چیزوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے. جیسے میں نے کہا سافر سافر سوری سافر معی الى دہلی او کولکاتہ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ سافر معی، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ سفر کرو، دلی یا دہلی کی کولکاتہ. طرف یا کولکاتہ کی طرف. یعنی دہلی یا کولکاتہ میں سے کسی ایک کو چوز کرو. یا تو میرے ساتھ دلی چلو یا میرے ساتھ کولکاتہ چلو. دونوں جگہ نہیں جا سکتے، کسی ایک جگہ کو چوز کرو. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر جو ہے یہ کیا ہے؟ تخییر ہے. یہ کیا ہے؟ تخییر ہے، یعنی چننے کا آپشن دے رہے ہیں ہم. دو میں سے کسی ایک کو چنو، کسی ایک کو چوز کرو. تو او کا استعمال شک کے لیے بھی ہوتا ہے، شک کو بیان کرنے کے لیے بھی، اور او کا استعمال تخییر کے لیے بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بتائیں. جی اب آ جاتے ہیں ام کے اوپر. ام بھی یا کا میننگ دینے کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن ام تعین کے لیے استعمال ہوتا ہے. ام میں کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک چیز کو متعین کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ام جب بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، اس کو یاد رکھیے گا، وہ انٹروگیٹو سینٹینس میں یوز ہوتا ہے. انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس، ہے نا؟ کیا نہیں ہے. ام جب بھی استعمال ہوگا تو اس سے پہلے کیا ہوگا؟ بتائیں. اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف استفہام یا حرف نفی کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا اکلت تفاحا ام برتقالا. اب یہ کیا ہو گیا؟ بتائیں. یہ کیا ہو گیا؟ انٹروگیٹو سینٹینس. انٹروگیٹو سینٹر. هل اکلت تفاحا ام برتقالا؟ کیا تم نے سیب کھایا یا برتقال کھایا، نارنگی کھائی؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پر ام کا استعمال ہوگا. اگر اس طرح کا سینٹینس ہے، انٹروگیٹو سینٹینس ہے، تو وہاں پر اگر دو چیزوں میں سے کسی ایک کو متعین کرنا ہے تو وہاں پہ ام کا استعمال ہوگا. اب یہاں پہ او کا استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب سننے والے کو کیا کرنا ہے؟ دو میں سے کسی ایک کو متعین کرنا ہے. وہ یا تو تفاح کہے گا یا برتقال کہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی. تو او اور جی ام کے استعمال میں یہی فرق ہے. او جو ہے وہ سوالیہ جملے میں استعمال نہیں ہوتا ہے. ام کا استعمال کس میں ہوتا ہے؟ سوالیہ جملے میں ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ دو میں سے کسی ایک کو فکس کرنے کے لیے آپشن دیا جاتا ہے کہ یہ یا یہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو طے کرو. تو وہ تعیین کے لیے تخییر کے لیے نہیں. تخییر اور تعیین میں فرق ہے. تخییر میں آپ کو آپشن دیا تھا، دو میں سے ایک کو چوز کرو. تعیین میں کیا ہوتا ہے کہ تمہارا دو سوالات ہیں تمہارے سامنے، دو چیزوں کا سوال ہے، ان میں سے ایک کو متعین کرو. ٹھیک ہے. کہ تم نے تفاح کھایا تھا یا برتقال کھایا تھا، یہ بتاؤ، جواب دو. تو ام جواب مانگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. او کا استعمال جواب مانگنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ بتائیں. جی ام کا استعمال ہمیشہ انٹروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ جملے میں ہوگا، استفہامیہ جملے میں ہوگا. اور او کا استعمال استفہامیہ جملے میں نہیں ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ہے نا؟ تو وہاں پہ کیا انذرتہم. ٹھیک ہے. حرف استفہام ہے نا. جی انذرتہم ام، تو حرف استفہام کے بعد جب آیا تو کیا آیا؟ ام آیا، او نہیں آیا. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے. تو حرف استفہام ضرور ہوگا وہاں پہ، یا کوئی حرف نفی ہوگا
جب بھی ام کا استعمال ہوگا۔ سر حرف نفی کی مثال دی۔ حرف نفی بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور حرف نفی بھی انٹروگیٹو نگیٹو سینٹینس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی سوالیہ جملہ تو ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، سر مطلب حرف چاہے وہ، نفی جو ہے استفہام کے ساتھ آئے ہاں استفہام کے ساتھ آئے گا، ہے نا، وہ چاہے صرف استفہامیہ جملہ ہو، چاہے استفہامیہ منفی جملہ ہو، ٹھیک ہے، تو جب منفی ہوگا تو وہاں پہ حرف نفی، کیا میں نے تم سے ایسا، کیا میں نے تمہیں سیب یا برتقال نہیں کھلایا، تو اس طرح کے سینٹینس میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے، ام استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چلیں، زیادہ تر وہ انٹروگیٹو تو ہوگا ہی ہو، مطلب وہاں پہ حرف استفہام تو ہوگا ہی ہوگا۔ اب آتے ہیں آگے لا کے اوپر۔ لا بھی ایک حرف عطف ہے نا، وہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ آپ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لا کا استعمال بہت آسان ہے، جیسے میں نے کہا کہ اکلت الخبز رغیف، کیا معنی ہوا اس کا؟ جی، میں نے روٹی کھائی، اور دوسرا والا کیا ہے اللہ؟ نان بھی تھے کیا رغیف، رغیف رغیف کہتے ہیں خمیرہ روٹی کو، ہے نا، نان کو بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا، اس کو بھی کہہ سکتے، جو پھولی ہوئی روٹی ہوتی ہے نا، خمیرے آٹے کی روٹی، اس کو کہتے ہیں رغیف۔ ہے اور روٹی کھائی خبز کہتے ہیں نان۔ چپاتی کو، ہے نا، چپاتی جو گھروں میں بنتی ہے توے پہ، اس کو کہتے ہیں خبز، ٹھیک ہے، تو میں نے چپاتی کھائی، نہ کہ رغیف، نہ کہ نان، ہے نا، نہ کہ خمیرہ روٹی۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ الخبز الرغیف، الخبز کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے، لا حرف عطف ہے، الرغیف کیا ہے؟ معطوف ہے یا عطف، اس کو عطف بھی کہہ سکتے ہیں، معطوف بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پہ جو حرف عطف استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ لا، اور یہ لا نفی کے لیے استعمال ہوا ہے نا، تو اس طرح سے آپ بہت سارے جملے کہتے ہیں، ہے نا، کہ میں کلکتہ گیا، نہ کہ دہلی، ٹھیک ہے، کسی نے آپ سے پوچھا ارے تم تو دہلی گئے تھے نا، تو آپ نے کہا نہیں نہیں میں تو کولکاتہ گیا تھا، نہ کہ دہلی۔ تو یہاں پر جب آپ ایک کو مثبت کرتے ہیں، دوسرے کو منفی کرتے ہیں، تو بیچ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حرف نفی لا کا استعمال کرتے ہیں عطف کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو لا سے پہلے والے اسم پر جو اعراب ہوگا، لا کے بعد والے اسم پر بھی وہی اعراب آئے گا، سمجھ میں آئی بات؟ چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ بل، بل بھی حرف عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف عطف کے طور پہ، اور یہ اضراب کے لیے آتا ہے نا۔ اب اضراب کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اضراب کا مطلب ہوتا ہے کہ بل سے پہلے جو جملہ موجود ہے یا جو اسم موجود ہے، بل اس کی نفی کرتا ہے، اور بل کے بعد والے اسم کی تائید کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک جملہ لکھا، اشتریت دواتن بل قلمن، کیا معنی ہوا اس کا؟ میں نے دوا نہیں قلم خریدا۔ نہیں، سمپل اس کا ترجمہ کیا، نہیں والا ہٹا دیجیے، یہاں پہ حرف نفی تو ہے ہی نہیں، اس کا ترجمہ بلکہ کیا کریں؟ قلم، میں نے میں دوا نے ایک دوات بلکہ قلم، ایک قلم قلم خریدی۔ خریدا۔ میں نے ایک دوات بلکہ ایک قلم خریدا، یا میں نے ایک دوات خریدا بلکہ ایک قلم۔ اب اس طرح کا جملہ جب ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں نے پہلے والے اسم کو ڈاؤٹ کے طور پہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا اشتریت دواتن، پھر مجھے یاد آیا نہیں نہیں یہ تو لیا ہی نہیں تھا، وہ تو قلم لیا تھا، تو پھر میں نے کہا بل قلمن، ایسا ہی ہے، بتائیں؟ ہم، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو حرکت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اضراب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضراب، کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے غلط چیز کو ذکر کر دیتے ہیں، پھر آپ درست چیز کو ذکر کرتے ہیں، تو جو آپ نے غلط کو ذکر کیا، بعد میں درست کو ذکر کیا، اس کے بیچ میں آپ بل کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ میں پٹنہ گیا بلکہ لکھنؤ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں نے پٹنہ کا جو ذکر کیا تھا وہ غلط تھا، ہے نا، صحیح چیز کیا ہے
کہ میں لکھنؤ گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ ڈاؤٹ ہو، مجھے شک ہو گیا، اس لیے میں نے پہلے پٹنہ ذکر کر دیا. تو پہلے کی غلطی کی اصلاح کے لیے آپ بل کا استعمال کرتے ہیں، اس کو اضراب کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بل کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے کہ بل سے پہلے والے اسم کی نفی کی جاتی ہے اور بل کے بعد والے اسم کی تائید کی جاتی ہے، اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بتائیں. جی چلیں، جی. اب آتے ہیں لاکن کے اوپر. لاکن بھی حرف عطف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ استدراک کے لیے آتا ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، استدراک کیا ہے؟ دیکھیں، استدراک بنا ہے کس سے؟ درک سے. درک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حاصل اور کرنا. کسی چیز کو حاصل کرنا، ہے نا. اور استدراک کہتے ہیں کسی چیز کے علم کو، یقینی علم کو حاصل کر لینا، یعنی ایسا علم جس میں کوئی شک نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراک کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ استدراک کسے کہتے ہیں؟ ایسا علم حاصل کر لینا جس میں کوئی شک نہ ہو. ٹھیک ہے. لاکن کا استعمال اسی کے لیے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مثال دیکھیں. جیسے میں نے کہا ما جاء السید لیکن خادم. کیا معنی ہوا اس کا؟ جی، ما جاء السید لیکن خادمہ، کیا معنی ہوا؟ باس باس نہیں آیا ہاں لیکن ان کا خادم سروٹ. ہاں، لیکن اس کا سرونٹ آیا، ہے نا. باس نہیں آیا لیکن اس کا سرونٹ آیا. جب میں نے یہ کہا تھا ما جاء السید، مان لیجئے کہیں ولیمے کی دعوت تھی، ہے نا. ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو اپنے یہاں بلایا تھا دعوت میں، کسی انسان کو کارڈ بھیجا تھا. آپ نے کہا، آپ سے پوچھا آپ کے گھر والوں نے یا کسی دوست نے کہ وہ جو آپ نے کارڈ بھیجا تھا وہ آیا تھا؟ تو آپ نے کہا ما جاء الصدیق لیکن ابنہ. اس کا کیا مفہوم ہوا؟ دوست نہیں آیا لیکن ان کا بلکہ اس لڑکا. کا بیٹا. ہاں، لیکن دوست کا بیٹا. اب لاکن والے جملے کو آپ چھوڑ دیجئے، ابھی صرف کہیے ما جاء الصدیق. آپ سے کسی نے پوچھا وہ جو تمہارا دوست تھا وہ آیا تھا دعوت میں؟ آپ نے کہا ما جاء الصدیق، دوست نہیں آیا. تو اب سننے والے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ دوست نہیں آیا، اس کا مطلب کوئی نہیں آیا کیا؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیا اور آپ نے کہا دوست تو نہیں آیا لیکن اس کا بیٹا آیا. ٹھیک ہے. تو اب اس سننے والے کو آپ نے یقینی علم اس کے ذہن میں ڈال دیا. اب اس کا علم مکمل ہو گیا. پہلے اس کا علم آدھا تھا. لیکن سے پہلے جو جملہ تھا اس جملے سے اس کا علم آدھا تھا. لیکن کے بعد جو جملہ آپ نے ذکر کیا اس کے ذریعہ آپ نے کیا کیا؟ اس کے علم کو مکمل کر دیا. اس کو مکمل استدراک مل گیا، اس چیز کا مکمل استدراک ہو گیا اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ جی. تو لیکن کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کہ اپنے سے پہلے والے جملے کے شک کو واضح کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے، ہے نا. اور سننے والے کے ذہن میں مکمل بات کو بٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی کو کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ استدراک کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ منفی جملہ ہی میں آتا ہے کیا سر؟ لیکن سے پہلے منفی جملہ ہوگا ہمیشہ. ہاں، لیکن جب حرف عطف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس سے پہلے ایک جملہ ہوگا جو جس جملے کو سن کر سامع کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہو سکتا ہے، تو سامع کے شک کو دور کرنے کے لیے اور اس کے یقینی علم اس کے اندر بٹھانے کے لیے لیکن کے ساتھ اس کے بعد والا جملہ ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سر حروف شبہ فعل سے تو نکیں. شبہ فعل کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی استدراک کے لیے ہی ہوتا ہے نا. جب ہاں وہاں پہ بھی لیکن کا مفہوم ہی استدراک ہے. لیکن جب بھی استعمال ہوگا تو استدراک کے لیے استعمال ہوگا.
اور لاکن کبھی بھی سٹارٹنگ میں استعمال نہیں ہوتا ہے، لاکن ہمیشہ بیچ میں آتا ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا، ہے نا، اس کے بعد لاکن آئے گا۔ تو وہاں پر بھی وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ استدراک کے لیے، اس کے اندر استدراک کا ہی معنی ہوتا ہے۔ سر لیکن وہاں پہ اعراب اس کا تو لاکنہ کے بعد سر نصب کا ہوتا ہے وہ لاکن ہے نا، نا؟ جی سر لاکنہ، جی سر یہ لاکن ہے، ٹھیک ہے، ہاں، دونوں الگ الگ ہیں، سر یہ لاکن اور لاکن، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن اس کا جب حرف عطف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ مخفف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لاکن پڑھتے ہیں اس کو، اور جب لاکنہ استعمال ہوگا تو یہ حروف مشبہ بالفعل ہو جائے گا، پھر اس کا اعراب الگ ہوگا۔ جی سر۔ ہم۔ چلیں اب آتے ہیں حتیٰ کے اوپر۔ یہ نواں حرف عطف ہے، آخری حرف عطف ہے، یہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی انتہا کو بتاتا ہے نا، جیسے جو وضو والی آیت ہے قرآن میں، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، الی المرافق، ہے نا، کہ اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھ کو دھو مرافق تک، یعنی کوہنی تک۔ تو وہاں پر جو الہ ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ غایت کا معنی دینے کے لیے، انتہا کا معنی دینے کے لیے، اینڈنگ پوائنٹ کو بتانے کے لیے۔ تو حتیٰ بھی اینڈنگ پوائنٹ کو بتانے کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا دا اینڈ کہاں پہ ہے اس کو بتانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال میں نے کہا فرل جنود حتی القائد، کیا معنی ہوا اس کا؟ جی، لشکر بھاگے یہاں تک کہ ہوں، ان کا قائد، لیڈر، کمانڈر۔ ہاں، لیڈر کا کمانڈر، ٹھیک ہے، یعنی فوجی بھاگے، ہے نا، یہاں تک کہ کمانڈر بھی بھاگا، ٹھیک ہے، کمانڈر بھی نہیں بچا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ حتیٰ کے بعد جو اسم آیا ہے نا، تو حتیٰ کیا بتا رہا ہے؟ بھاگنے کی انتہا کو بتا رہا ہے، کہ بھاگنے کی انتہا کیا تھی؟ کہ فوجی تو بھاگے ہی بھاگے، ان کا کمانڈر بھی بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اینڈ پوائنٹ کو بتاتا ہے، اسی کو غایت کہتے ہیں۔ غایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انتہا، کسی چیز کی انتہا کو بتانا، ٹھیک ہے۔ تو حرف عطف اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حتیٰ حرف عطف جب آتا ہے تو اسی کے لیے، وہ غایت کو بتانے کے لیے آتا ہے نا۔ تو اب یہاں سے پھر ایک بار اس کو ریوائز کریں کہ حروف عطف کتنے ہیں؟ 9 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک واو ہے، واو کو الگ ہٹا دیجئے کیونکہ واو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں تو فا ثم، یہ دونوں ترتیب کے لیے آتے ہیں، لیکن فا میں کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ ساتھ تعقیب بھی ہے، یعنی بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ سمہ میں بھی ترتیب ہے لیکن اس میں تراخی ہے، یعنی بیچ میں گیپ بھی ہو ہو سکتا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ او اور ام، ہے نا، یہ دونوں یا کا میننگ دیتے ہیں، لیکن او کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ شک یا تخیر کے لیے۔ ام کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تعین کے لیے۔ اور ام ہمیشہ استفہامیہ سوال ہے۔ جملے میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا نفی کے لیے آتا ہے، لا نفی کے لیے آتا ہے، بل اضراب کے لیے آتا ہے۔ اضراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بل اپنے سے پہلے والے اسم کی نفی کرتا ہے اور بعد والے اسم کو، اسم کی تائید کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی اس سے پہلے والے جملے میں کوئی شک ہو سکتا ہے، سننے والے کو کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، اس ڈاؤٹ کو لیکن اپنے بعد والے کے ساتھ مل کر اس ڈاؤٹ کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے اور سننے والے کو مکمل علم عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کس کے لیے آتا ہے؟ کسی چیز کے اینڈنگ پوائنٹ کو بتانے کے لیے، اس کی انتہا کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے حروف عاطفہ پڑھے، اس سے پہلے ہم نے تاکید معنوی کے الفاظ کو پڑھ لیا تھا، وہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں ان کو پڑھ لیا تھا۔ تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کے آگے پھر ہم لوگ بدل کو پڑھیں گے، اور یہ واو عطف اور واو مائیہ کے درمیان کیا فرق ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جی چلو اچھی سر بات ہے۔ پچھلی کلاس اچھا، کی میں نے ویڈیو آپ لوگوں کو جو وہ دیا تھا، ویڈیوز دیے تھے لنک اس کے، علم عروض والے، وہ آپ میں سے کسی نے دیکھے تھے؟ جی میں نے دیکھا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جی آیا سمجھ میں۔ چلو، اتنا کافی ہے نا، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنا کافی ہے آپ کے لیے، وہ چونکہ نیٹ والوں کو میں پڑھاتا ہوں
تو ان کے سلیبس میں جتنا ہے وہ اتنا میں پڑھا چکا ہوں اس میں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈاؤٹ واؤٹ رہے اس میں تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ، ہے نا. ابھی پوری طرح یہ سمجھ میں نہیں آیا سر کہ کوئی شعر اگر پوچھ دے کہ یہ کس بہر میں آپ نے ہے تو کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں ابھی؟ ہم نے مطلب تین آپ نے شیئر کیا نا، تینوں کو دیکھ لیا. اچھا، تو اس میں وہ شعر والا نہیں آیا ہے کہ شعر کی تختی کر کے جو میں نے بتایا وہ نہیں آیا ابھی؟ نہیں اس میں نہیں ہے، مطلب اچھا ایک اچھا. تھوڑا سا ہے لاسٹ میں تھرڈ والے میں، لیکن اتنا ہاں وہ سمجھ میں ہے کہ تختی کیسے، مطلب شعر اگر دے دے تو اس کو ہم کیسے پہچانے. ٹھیک ہے، جیسے ٹھیک، وہ خفا نب کی من ذکر حبیب و منزلی ہے تو اس کو ہم کیسے تختی کر کے پہچانے. ٹھیک میں نے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ویڈیو ہو سکتا ہے میں نہیں شیئر کر پایا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں. میں نے بتایا کہ جو 4 بحور آپ کے سلیبس میں ہے، نیٹ کے سلیبس میں، تو آپ صرف 2 لفظ کو دیکھ کر ہی آپ فرق کر سکتے ہیں یہ کس بحر سے ہے. باقی اشعار آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابتدائی 5 سے 7 حروف کو دیکھ کر ہی آپ اس کو بتا سکتے ہیں یہ کس بحر سے. میں نے اس کی ٹرک بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ویڈیو میں دیکھتا ہوں کہاں پر ہے، اس کو میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے نا. ابتدائی 5 سے 7 حروف دیکھ کر ہی آپ سمجھ جائیں گے یہ کس بات سے ہے. آگے آپ کو ضرورت ہی نہیں تخلیق کرنے کی زیادہ. شعر میں سر پچھلی کلاس کی ویڈیو سر اپلوڈ کرنا. ہاں وہ میں شیئر نہیں کر پایا اس کو دیکھ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.